نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جو مٹی مس ہوئی ہے وہ کعبہ بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ کسی ساتھی نے پرچی لکھی ہے، تو یہاں چند باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کا افضل ہونا یا مفضول ہونا یہ ایک امر غیبی ہے، اور یہ قیاس یا ذاتی رائے سے کسی چیز کی بھی افضلیت یا مفضولیت ثابت نہیں ہوتی۔ بنیادی بات یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اور المحند کے ساتھ بھی ٹچ کیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے حضرات ممبر پہ بیان کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر بات بلا تحقیق آپ کی طرف منسوب کرنا انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ حدیث میں آ چکا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس حدیث کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا تحقیق کسی چیز کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا خسارے والا معاملہ ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو جھوٹ بھی ہو خیر ہے، ہم فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر یہ معاملہ نہیں، معاملہ ہے کہ جو رسول پر کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے گا تو بہت سارے علماء نے تو لکھا ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ آپ کے وجود اقدس کے ساتھ جو مٹی لگی ہے یہ عرش سے افضل ہے۔ یہ جو قول ہے یہ خبر اللہ نے نہیں دی۔ قرآن پاک کے 30 پارے خالی ہیں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہیں یہ مسئلہ بیان نہیں فرمایا کہ آپ کے وجود اقدس کے ساتھ لگی ہوئی مٹی عرش سے افضل ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میرے وجود سے مس کرنے والی مٹی یہ عرش سے افضل ہے۔ نمبر 3، کسی صحابی کا بھی یہ نظریہ نہیں، تابعی اور 4 اماموں میں سے کسی امام نے بھی یہ قول نہیں فرمایا۔ اب ان مولویوں سے آپ پوچھیں کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ایک مفروضہ پیش کر رہے ہیں، افضلیت کا مسئلہ، مٹی افضل ہے عرش سے، اس پر کوئی آیت ہے لائیں، حدیث ہے لائیں، صحابی کا قول ہے لائیں، ائمہ کا قول ہے لائیں، لیکن جب کوئی بھی نہیں تو کم از کم من کذب کی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بات صوفیوں نے بات کی ہے، صبح کی شب کی، اور اس طرح کے متاخرین صوفیوں کی باتیں ہیں، اس پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اور اس قائل سے پھر ہمارا سوال بھی ہے کہ صرف وہ مٹی افضل ہے
یا جس چیز کا بھی آپ کے وجود سے مس ہوا وہ بھی افضل ہے. جس سواری پہ آپ بیٹھے وہ سواری بھی افضل، جس زمین پہ آپ کے قدم لگے وہ زمین بھی افضل، جو مٹی کے ڈھیلے آپ کے وجود کے ساتھ کسی حالت میں لگے وہ بھی افضل. تو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی گپ ٹیشن ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں. جمعرات کے دن جمع ہو کر اجتماعی درود شریف پڑھتے ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود شریف خود سنتے ہیں. کفری عقیدہ ہے. حضرت گنگوئی نے لکھا ہے جو خود سما کا قائل ہو کہ صلاۃ و سلام نبی کریم علیہ السلام خود سنتے ہیں تو پکا کافر ہے. یہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. انہوں نے بات سمجھی نہیں، انہیں درود کا معنی نہیں آتا. آپ کو آتا ہے درود؟ ذرا پڑھو. اللہم، درود کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ تو رحمت کر. تو درود میں تو بات ہی اللہ سے دعا ہے اور دعاؤں کو سننے والا اللہ ہے. لیکن ان جاہلوں کو درود کی حقیقت بھی سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا، ہر وقت درود پڑھنا مناسب اوقات میں بہت بڑی عبادت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 دفعہ جواب دیتے. درود کا جواب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ، کیونکہ درود دعا ہے اللہ سے. یہ ان پڑھ مولوی ہیں بیچارے، میرا خیال ہے انہوں نے مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے، یہ کہیں پلوں کے نیچے چھپے رہے اور بعد میں شیخ الحدیث اور مفتی بن گئے. ورنہ اگر درود کا معنی ان کو آتا تو یہ کبھی ایسا مسائل چھیڑنے کی جسارت نہ کرتے. مسجد میں نعرے تکبیر کس طرح؟ نعرہ پہلے لکھنا صحیح سیکھ کہیں سے. جو آپ نے نعرہ لکھا ہے اس کا وجود کہیں بھی نہیں، نون الف رے. اللہم صلی علی محمد جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا. بھائی درود پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. اپنی طرف سے کوئی تقجیدیں وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں، جتنی توفیق ہے درود پڑھو. صحابی نے آپ سے پوچھا کہ کتنا وقت؟ اپنے وقت کا آدھا جو اذکار کا وقت ہے میں آپ پہ درود پڑھوں. آپ نے فرمایا اور زیادہ کر. اس نے اور زیادہ، آپ نے فرمایا اور زیادہ کر. تو درود جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو سب، کیونکہ درود خالصتاً یہ مبنی ہے توحید پر. جب امتی درود کی حقیقت سمجھ کے رسول کے لیے دعا کرتا ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا. یا اللہ تو اپنے نبی پہ رحمت کر، یا اللہ تو اپنے نبی پہ برکت کر. تو اگر عقیدہ اس سے بھی نہ بنے تو پھر اس لیے تو مولویوں نے درود ہی بدل دی ہے. تو درود پڑھنا فضیلت ہے، اپنی طرف سے کوئی قیودات مت لگاؤ. فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا. اس وقت آدم کے جسم میں روح موجود تھا یا نہیں؟ بالکل تھا. اذا نفخت فی من روحی فقعوا لہ. اللہ نے فرشتوں کو کہا بھی ہے جب میں روح پھونک دوں تب سجدہ میں گرنا. اور یہ تھی حضرت آدم کی تعظیم. اور وجہ بھی یہ ہے کہ اگر روح آدم کے وجود میں نہ ہوتا تو آدم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ روح پیغمبر کے وجود میں بھی نہ ہو تو پیغمبر دیکھ سکتا نہیں، محسوس کر سکتا نہیں. اس لیے فرمایا اذا نفخت، جب میں روح پھونکوں تب سجدہ میں گرنا. علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے جو آپ کی قبر والی حیات کا منکر ہے وہ معتزلی ہے.
آپ نے نہ فتح الباری دیکھی نہ ابن حجر دیکھا، اور ایسے شٹل چھوڑا۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں، ایک مسئلہ چھیڑا صحابی کس کو کہتی ہیں، تو کہتا ہے کہ من لقی النبی بالایمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس مل گئی، لقاء ہوئی۔ اس پر ابن حجر نے سوال کیا کہ 3 دن تک آپ کی جو میت مبارک دفن نہیں ہوئی، تو اس دوران جو حضرات آئے آپ کو دیکھا بھی، آپ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ نہیں تھے، آپ کی وجود میت تھی۔ اس پر ابن حجر نے خود سوال کیا کہ موت کے بعد حیات تو ہے، تو پھر صحابی کیوں نہیں بنے گا؟ تو ابن حجر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ حَيًّا، موت کے بعد اگرچہ حیات ہے لیکن وہ حیات کیا ہے؟ فرمایا لا تشبہ هذه الحیات، وہ حیات خالصتاً اخروی برزخی ہے، جو دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کی سی بھی نہیں۔ لا تشبہ هذه الحیات، نہ دنیاوی ہے نہ دنیا کی سی ہے، بلکہ وہ خالص برزخی اور اخروی ہے۔ آپ نے میرا خیال ہے فتح الباری کا ٹائٹل دیکھا ہے، فضائل اعمال میں حدیث ہے، ہاں بڑی مستند کتاب کا نام لیا ہے، کہ ایک آدمی ایک نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اکیلا پڑھتا ہے بالکل، اور جمعہ مبارک کی نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ فرمایا کہ وہ آدمی پکا جہنمی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، پکا جہنمی ہے۔ ہاں بھی تو یہ سب کچی روایات کا مجموعہ ہے، کچی روایات جن کا نہ آگ نہ پچھ، اجتماعی درود ہو گیا۔ قبر میں عذاب روح کو ہوتی ہے یا بدن کو؟ للڑوں کی بدن کو ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری انشاءاللہ روح کو بھی نہیں ہوگی، بدن کو بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو للڑ بدتی ہیں ان کی اسی جسم کو اسی قبر میں انشاءاللہ عذاب ہوگا، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ اور موحدین کو نہ ان کے جسم کو عذاب ہوگا اور نہ ان کی روح کو ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد